للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ معزز ناظرین اکرام، ہم اپنے اخلاق کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلا عمل کہ انسان اس کے اثرات کو کم کر دے، اس کا اثر اپنے اوپر کنٹرول کرنا شروع کر دے۔ جیسا کہ کچھ عادتیں انسان کی فطرت میں شامل ہیں، انسان سرے سے اس کو ختم کرنا چاہے تو ختم نہیں کر سکتا، وہ انسان اس کے اثرات کو کم کر سکتا ہے۔ جیسا کہ ایک صحابی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، فرمایا آقا مجھے کوئی نصیحت کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا لا تغضب، اے میرے صحابی غصہ نہ کیا کرو۔ پوچھا آقا پھر کوئی وصیت کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا لا تغضب۔ تیسری مرتبہ پوچھا، پھر آپ نے یہی فرمایا اے میرے صحابی غصہ نہ کیا کرو۔ غصہ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ انسان غصہ کرنا ہی چھوڑ دے، بری بات پر یا انسان کی خلاف فطرت کوئی کام ہو انسان کو غصہ آئے گا، لیکن محدثین بیان کرتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے انسان اس کے اثر کو کم کر دے۔ جیسا کہ اللہ رب العزت نے بھی فرمایا والکاظمین الغیظ، کہ مومن تو وہ ہے کہ غصہ آ جانے کے بعد غصے کو پی جاتا ہے، اس کے بعد اس کا کوئی ری ایکشن ایسا نہیں کرتا جو خلاف فطرت ہو یا شریعت کے خلاف ہو۔ ہمیں بھی چاہیے ہمارے سامنے ایسا کوئی معاملہ پیش آئے یا ہمیں غصہ آئے یا بہت سی بری عادات انسان کی ایسی ہیں کہ جس کو کنٹرول کرنا مشکل ہے یا جن کو ختم کرنا انسان کے بس میں نہیں ہے، انسان اس کے اثر کو کم کر دے، آہستہ آہستہ انسان کا اخلاق بہتر ہو جائے گا۔ اسی طرح انسان اپنے اخلاق کو خراش تراش کے درست لائن پر لا سکتا ہے۔ کچھ عادتیں انسان کے اندر اچھی ہوتی ہیں لیکن اس کے ساتھ کچھ بری عادات مل جاتی ہیں جو اچھی عادت کو بھی برا کر دیتی ہیں۔ جیسے ایک صحابی آئے، کہا آقا میں اسلام تو قبول کر لوں گا لیکن میں چوری نہیں چھوڑ سکتا، مجھے کوئی چوری کا جائز طریقہ بتلائیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے صحابی تم جاؤ مکہ میں جا کر مظلوم مسلمانوں کو وہاں سے قید سے چھڑا کر مدینہ میں لے آؤ، تم اپنا شوق بھی پورا کر لو اور تمہیں اس کا ثواب بھی دیا جائے گا۔ اسی طرح انسان کو اگر سخاوت کی عادت ہے، مال خرچ کرنے کی عادت ہے، بہت اچھی عادت ہے، لیکن اگر اس کے ساتھ ریاکاری کا شبہ ہو، ریاکاری کا شوق بھی ہو، انسان کا اچھا عمل بھی برا بن جاتا ہے۔ انسان کو چاہیے اچھی عادت کو اپنا لے اور ساتھ جو بری عادت ہے اس کو چھوڑ دے۔ انسان بہادر ہے، انسان کسی سے نہیں ڈرتا، اس کا مطلب یہ نہیں انسان بدمعاش بن جائے، انسان لوگوں کے اوپر ظلم کرنے لگ جائے، بلکہ اپنی بہادری کو مسلمانوں کی حفاظت میں خرچ کرے، اپنے آپ کو مسلمانوں کی حفاظت میں مصروف کرے، افواج میں جا کر یا ملک پاکستان کی خدمت کر کے اپنی اس عادت کو پورا کرے، اپنے شوق کو بھی پورا کرے اور اس کو اچھے کام میں لے آئے۔ اللہ رب العزت اس کو اس کا اجر بھی دیں گے اور اس کے اخلاق کو بھی بہتر فرمائیں گے۔ اسی طرح انسان کو اخلاقیات کے متعلق علم بھی ہونا چاہیے، اچھے اخلاق کی فضیلت کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، برے اخلاق کے انجام سے ڈرنا چاہیے۔ یہ عمل بھی اس کو اخلاق میں بہتری پیدا کرتا ہے۔ جیسا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان المؤمن لا یدرک بدرجۃ الصائم القائم بحسن الخلق، ایک وہ انسان جو دن کے وقت روزہ رکھتا ہے، رات کے وقت قیام کرتا ہے، اور دوسرا وہ مومن جو صرف اپنا اخلاق بہتر کر لیتا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ اچھے اخلاق والا مومن جو دن کے وقت نفلی روزہ بھی نہیں رکھتا، رات کو قیام بھی نہیں کرتا، لیکن اللہ رب العزت اجر میں دونوں کو برابر کھڑا کریں گے۔ مومن اپنے اچھے اخلاق سے وہ اجر پا لے گا جو دن کے وقت روزہ رکھنے والا اور رات کے وقت قیام کرنے والا پاتا ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا اثقل ما یوضع فی المیزان یوم القیامہ تقوی اللہ وحسن الخلق، قیامت کے دن اللہ رب العزت کے ہاں جب ترازو میں انسان کے نامہ اعمال کو تولا جائے گا، صرف دو چیزوں کا وزن سب سے زیادہ ہوگا۔ فرمایا اللہ کا تقوی جس کے اندر ہوا اور اچھا اخلاق ہوا، یہ دونوں اعمال ایسے ہیں کہ ان کا وزن دیگر تمام اعمال سے زیادہ ہوگا۔ آپ نے یہ بھی فرمایا ان احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ احسنکم اخلاقا، احسنکم اخلاقا، کہ قیامت کے دن کچھ لوگ میرے بہت محبوب ہوں گے، میرے بالکل قریب ہوں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا آقا وہ کون سے خوش نصیب ہوں گے؟ فرمایا
جن کا اخلاق سب سے بہتر ہوا۔ اس کے برعکس وہ عورت کہ جس کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا گیا، آقا یہ بہت نیک عورت تھی، تہجد گزار تھی، نوافل کا اہتمام کرتی تھی، لیکن اس کے پڑوسی اس سے خوش نہیں تھے، اس کا اخلاق اچھا نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا لا خیر فیہا ہی من اہل النار، یہ عورت اچھی نہیں ہے، اس میں کوئی خیر کا پہلو نہیں ہے، یہ تو جہنمی ہے۔ دوسری وہ عورت جس کا تذکرہ کیا گیا، آقا اس کا اخلاق تو بہت اچھا ہے لیکن نوافل کا اہتمام نہیں کرتی۔ آپ نے فرمایا ہی من اہل الجنہ، یہ جنتی عورت ہے۔ معلوم ہوا اللہ رب العزت کی شریعت نے یہ قاعدہ بنا دیا کہ انسان کی عبادات میں کمی ہو، اللہ رب العزت اس کو اخلاق سے پورا فرما دیتے ہیں، لیکن اخلاق کی کمی کو اللہ رب العزت عبادت سے پورا نہیں فرماتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اپنے اخلاق کو بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔